ایک چھوٹے سے گاؤں میں عادل نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو اپنی ایمانداری اور محنت کے لیے جانا جاتا تھا۔ عادل کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور وہ اکیلا ہی زندگی کی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی مدد کرتے، لیکن عادل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن عادل کا دوست فاطمہ، جو شہر سے آئی تھی، اسے گاؤں میں ملنے آئی۔ فاطمہ ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور شہر کی دنیا داری میں مگن رہتی تھی۔ عادل، تم ہمیشہ گاؤں کے کاموں میں ہی کیوں مگن رہتے ہو؟ شہر میں آ کر تمہیں کچھ اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ یہاں تو بس چھوٹے چھوٹے کام ہی ہیں۔ فاطمہ، میرے لیے یہ گاؤں ہی سب کچھ ہے۔ یہاں کی محبت اور ایمانداری کی فضا میں سکون ملتا ہے۔ یعنی تمہیں دنیا داری اور ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں؟ دنیا داری کی حقیقت کچھ اور ہے فاطمہ، تمہیں ایک دن خود ہی سمجھ آئے گا۔ فاطمہ چپ ہو گئی، لیکن وہ عادل کی زندگی کو سمجھ نہیں پائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عادل کا دل ابھی تک گاؤں کی سادگی میں ہی بسا ہوا ہے۔ ایک دن گاؤں میں مرزا صاحب نام کا ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا اور نیک کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ عادل نے مرزا صاحب کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن وہ کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ ایک دن عادل اور فاطمہ مرزا صاحب کے گھر پر ملاقات کرنے گئے۔ السلام علیکم مرزا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹے، اللہ کا شکر ہے، میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوں۔ تم دونوں کی ملاقات ایک اہم بات ہے۔ مرزا صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ میں شہر سے آئی ہوں۔ یہاں کے لوگ کیوں اتنے سادہ ہیں؟ بیٹا، سادگی میں حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ جو چیزیں ہمیں دنیا داری میں دکھائی دیتی ہیں، وہ دراصل فریب ہے۔ تمہیں خود تجربہ کرنا ہوگا۔ مرزا صاحب، آپ کی باتوں میں بڑی حقیقت ہے، لیکن کیا ہمیں ہمیشہ سچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل عادل، سچ کا راستہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، مگر وہی اصل راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنا ہمیشہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ فاطمہ، جو دنیا کی چمک دمک سے متاثر تھی، مرزا صاحب کی باتوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔